السلام علیکم، مذاق الہی ناول ایپیسوڈ 36۔ حیرت انگیز طور پر چیختے چلاتے جانوروں کے کانوں میں ساکشی کی مدھر ہنسی کی آواز پہنچتے ہی جانور پرسکون ہوتے خاموش ہو کر واپس آنے لگے۔ یہ کسی منکا کی طاقت نہیں، ساکشی کے ناگن ہونے اور اس کی روحانی طاقت کا کمال تھا، جو جانوروں کے دلوں کو اپنے آپ ہی دلی اطمینان بخش رہا تھا۔ اگر بہراج یہاں آ بھی جاتا تو وہ جگہ کبھی پہچان نہیں سکتا۔ نساء اور نذیر صاحب بہت پریشان تھے۔ بہراج کا کوئی بھی رابطہ نہ کرنا سب سے زیادہ نساء کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ بار بار نذیر صاحب سے بہراج کے بارے میں بات کرتی۔ آپ اس کے گھر جا کر معلوم کریں۔ بیٹا مجھے تو اس کے گھر کا معلوم ہی نہیں، وہ اس وقت کہاں رہائش پذیر ہے۔ جو اس کے آبائی گھر یعنی اس کے والدین کا تھا وہ وہاں پر نہیں رہتا، اس لیے تم دعا کرو اور پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے کہیں روانہ ہو چکا ہو اور بتانے کا اسے خیال نہ آیا ہو۔ نذیر صاحب پیار سے مسکراتے نساء کو سمجھاتے ہوئے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر رہے تھے، مگر یہ سب آپ دونوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ دونوں کا رویہ بہراج کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ بہت ہی ناگواری سے بات کرتی تھی امی بہراج سے۔ وہ ماتھے پر گہرے بل لیے بدتمیزی سے بولی۔ دونوں کو گھور رہی تھی۔ آپ کو بھی امی نے اپنی باتوں میں الجھاتے اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ نذیر صاحب نے ناگواری سے نساء کے بولنے کا انداز گفتگو دیکھا۔ بکواس بند کرو، ہمیں اسے برا کہنے اور ناگواری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات ہمیشہ مجھ سے ہوئی یا زبیدہ سے۔ ہم دونوں جانتے ہیں اس کا لب و لہجہ، اس کا طریقہ کار اور اس کی باتیں۔ تم نہیں جانتی۔ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ بھلا دیا کیا؟ یہ کس طرح مخاطب ہو تم مجھ سے؟ نذیر صاحب کا سخت لہجہ سنتے نساء غصے سے پلٹ کر زبیدہ بیگم کو دیکھتی، پاؤں ٹچکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ زبیدہ بیگم خاموشی سے وہیں صحن میں پڑے تخت پر بیٹھی سب سن اور دیکھ رہی تھیں۔ نذیر صاحب کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھا۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی بے جان ڈھیل اور قبل اس وقت تعریفوں کا نتیجہ۔ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آج کھڑی آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ بھی کل کی آئے ایک بے اعتماد لڑکے کے لیے۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں گہری نمی چھانے لگی۔ بہراج اس جگہ سے بہت دور آ گیا۔ خوف کم ہوا مگر ڈر اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا، کبھی تیز بھاگنے اور کبھی تیز چلنے پر مجبور کرتا۔ یہاں سے جانے کی طاقت ویسے بھی نہیں رکھتا تھا۔ پھول ملتا تو ہی جا پاتا مگر ہاتھ آ کر نہ دیتا پھول۔ ساکشی بے تعاقب میں اس تک پہنچ گئی۔ بہراج جانتا نہ تھا، اسی لیے تھوڑا چل کر ایک پیڑ کی شاخ پر آرام کرنے لگا۔ حواس قابو میں آئے تو اسے یاد آیا اس کے پاس جو 2 چابیاں تھیں وہ آنکھ کا گولا بنی، یعنی کسی نے اسے کھولا، مگر کس نے؟ ناگن روپ میں ایک پیڑ پر چڑھ کر اس پر نظر ٹکائے بیٹھ گئی۔ اندھیرا کچھ گہرا ہوتے ہی بہراج نے اپنے بیگ میں سے کانچ کی بوتل نکالتے جگنو کی روشنی کر لی اور 2 ہڈیاں ہاتھ میں لیے پیڑ سے نیچے اتر آیا۔ ہڈن چمکی اور کالی لڑکی کا روپ لیے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر اس کے پیچھے چلتے ہوئے خوشبو کا جھونکا اپنے پاس سے گزرا محسوس ہوا۔ دیکھا تو ایک پھول پودے پر نمودار ہوا جس کی خوشبو دور تک سفر کرتی ناگن کو ہی نہیں بہراج کو بھی متوجہ کر گئی۔ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ ناگن ایسے نورانی خوبصورت پھول کو قریب سے دیکھنے کو اور بہراج اس سے پہلے ساکشی پودے تک پہنچتی۔ بہراج جھپٹ پڑا۔ اچھا تو یہ ہے وہ پھول جو بہراج کو چاہیے۔ اس نے مٹھی کھولی، ہتھیلی پر پھول کی جگہ چند سبز پتے موجود تھے۔ ناگن مسکرا دی، پھول غائب ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ بہراج غصے سے بولا، آج تو میں تجھے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ دل میں مسم ارادہ کیے آگے بڑھ گیا۔ بہراج نے ساکشی پر دھیان نہیں دیا کیونکہ جسم کالا تو تھا، ساتھ لباس بھی کالے رنگ کا پہن رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ کچھ قدم چل کر ایک طرف وہ روشن درخشاں پھول نمودار ہوا۔ بہراج کے جاتے ہی وہ غائب۔ یہ منظر ناگن کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اگر میں بہراج تم سے اور تمہاری خباثت سے اچھے سے واقف نہ ہوتی
تو ضرور ہمدرد ہوتی، لیکن اب تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہی چاہا ہے کہ پھول تمہیں کبھی نہ ملے، جس طرح پھول دور بھاگ رہا ہے، لگ رہا ہے یہ درخشاں نور تم خبیز کو ملنے والا نہیں۔ تبھی بہراج اور ساکشی کے بیچ ایک چھوٹے سے جنگلی پودے پر پھول نظر آیا۔ چہار سو خوشبو پھیل گئی، ناگن آگے بڑھی اور بہراج بھی۔ پھول پھر سے غائب۔ بہراج خاصا جھنجھلایا، اسے محسوس ہوا ساتھ کوئی اور بھی ہے جو پھول کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہا اور چل دیا۔ اس کے دائیں طرف کی گھنی جھاڑیوں میں تیز خرہٹ سنائی دی۔ ناگن کی سماعت کا مقابلہ جانور بھی نہ کر پاتا۔ اس نے دیکھا جنگلی سیاہ چیتا ہولے سے غراتا حملہ کے لیے تیار تھا۔ ساکشی کی آنکھیں جل اٹھیں۔ سرخ تیز جڈم چہرے پر چمکی، دو شاخہ زبان لبوں سے باہر نکالے اس نے آنکھیں غصے سے سکیڑی۔ جنگلی چیتا جھاگ کی طرح وہیں بیٹھ گیا۔ ساکشی اسی اطمینان سے آگے بڑھتی رہی۔ بہراج کچھ فاصلہ طے کیے پتھر پر جا بیٹھا۔ وہیں افریقی لڑکی کو گزرتے دیکھا، وہ یکدم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ لڑکی جیسے پارک میں ٹہلتی مگن سی بہراج کو دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ ساکشی کی بے نیازی دیکھتا وہ سلگ اٹھا۔ اب مجھے دیکھ تک نہیں رہی، مطلب اس لڑکی نے مجھے جان بوجھ کر ڈرایا۔ ارے ہاں، یہ تو اردو بول رہی تھی، کس قدر احمق ہوں میں۔ وہ کیسے مذاق اڑا رہی تھی میرا، اور میں وہ دان پیستا دل سے نکلتی کہانیاں روک رہا تھا۔ ایک بار پھول ہاتھ آ جائے پھر اس لڑکی کو بتاؤں گا گالی کھین کی۔ لڑکی تو میرے لیے مصیبت بن گئی، یہ بھی پھول حاصل کرنے آئی ہے۔ آتے ہی ڈرایا، اب میرے پیچھے چلتی جانوروں سے اپنا بچاؤ کر رہی ہے، خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پہلے ملی ہوتی تو کسی غلام دیو کو تحفہ دیتا۔ مجھے کسی کالی کو چھونا گوارا نہیں۔ اس کی مخالف سمجھ جاؤں گا، جانور ہی چیر پھاڑ دیں گے اسے۔